جی ہم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے اٹھایا گیا تھا اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمر ایوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک قانونی اپنے عدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے، اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا اسد کیسر یا بچر صاحب یا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے، نیشنل اسمبلی کے، بچر صاحب پنجاب کے اوپر، وہ ایکس اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب، اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور ان پرووکڈ، یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کیا ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے، ہم تو خاموشی سے گئے، ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا، اور الٹا ہمیں گھسیٹا، ہمیں مین ہینڈل کیا، ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا، لے گئے، اندر لے گئے، جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا۔ بڑا دکھ ہوا میں نے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزیشن جو کہ ڈیموکریسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے اس کے لیڈران کی اس طرح سے بے عزتی کرنا، اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا، اور بغیر کسی وجہ کے، یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی عدالت کے حکم سے گئے تھے، نہیں کیا انہوں نے، ہم واپس جا رہے تھے، ہمیں گاڑیوں سے نکالا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا اپر ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن ان لوور ہاؤس، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی، ایکس اسپیکر لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب، تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے؟ اینڈ ان پرووکڈ، یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو، ہم تو بڑے پیسفلی پرامن طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے۔ جب وہ نہیں دیا گیا، جب افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ انارکی ہوگی۔ ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے، نہ اس کی کوئی وقت ہے، نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے، تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں، اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پامال کر رہے ہوں، شہباز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور اوپر سے اس طرح کی فسطائیت، میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے، اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جس طرح کے حرکتوں پہ، ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آئے ہیں، اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں۔